1446 ہجری 15 نومبر 2024 کا یہ جمعہ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی گھریلو خاندانی زندگی درست اور صحیح بنانے کے لیے خود براہ راست رہنمائی دی۔ کلام مجید میں ہمیں اس کی طرف براہ راست توجہ دلائی اور خود جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات، ان اصولوں کی روشنی میں پورا نظام عمل گھریلو زندگی کا اسلوب متعین کیا۔ اس لیے ہمارے گھر کی زندگی اجتماعی زندگی اور اس زندگی میں ہر فرد وہ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں ان بنیادی امور کی طرف توجہ دلاتا کہ ہر فرد نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال اپنی خاندانی اور اجتماعی زندگی اور اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل میں اپنا پورا حصہ ڈالنا ہے۔ چونکہ انسان دنیا میں خطا کا پتلا بن کر آیا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر آدم کے بیٹے سے چوک ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر ڈٹ جانا یہ ابن آدم کا، اولاد آدم کا کام نہیں، اپنی غلطی پر ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے، شیطان کی ذریت کا کام۔ ابن آدم کا کام کیا ہے؟ خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، غلطی سے نکلیں۔ گھروں میں، خاندانوں میں غلطی کا ہو جانا، نقصان، کسی سے نقصان ہو جائے تو اس وقت یہ سب سے زیادہ رنجیدہ کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ فرمایا کسی سے گھر میں، خاندان میں کوئی نقصان ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس غلطی کو آگے نہ چلایا جائے، اس غلطی کو وہیں ختم کر دیا جائے، وہیں تک اسے بند کر دیا جائے تاکہ وہ غلطی آگے نہ بڑھے، وہ غلط کام وہ اس کو شیوع اور پھیلاؤ نہ ملے۔ اس کے حوالے سے انسان جہاں رہتے ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں تو وہ کام میں خرابیاں بھی کریں گے، گڑبڑ بھی ہوگی، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے۔ جہاں دو برتن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کھڑکتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ جہاں بندے ہوں آپس میں وہاں ضرور آراء کا ٹکراؤ بھی آتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جہاں تم اپنی زندگی میں خرابیاں دیکھو، گھر کی کسی فرد میں، کسی آدمی میں، اس کو اس خرابی سے نکالنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے یہ بڑے لوگوں کو تدبیر سکھائی، تربیت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیسے کام کرنا۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور علیہ السلام کی پاک بات بیوی جس سفر میں آپ کے ساتھ اور وہ واقعہ پیش آیا جس پر منافقین نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کی عزت پر تانا زنی کی، اماں جان کی نازیبہ کلمات استعمال کیے، قرآن حکیم نے توجہ دلائی مسلمانوں کو کہ لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، فرمایا سب سے پہلا کام تمہیں کسی خاندان کے فرد کے حوالے سے یا کسی کے گھر کے فرد کے حوالے سے کوئی آدمی بری بات بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں اپنے اوپر اعتماد حاصل ہو، اپنے خاندان پر اعتماد حاصل ہو، اپنے لوگوں پر اعتماد ہو، اپنے لوگوں کی خوبیوں اور کمالات کا تمہیں یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ جب تم نے یہ الزام سنا تو سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے لولا اذ سمعتم، کیوں ایسا نہیں ہوا، ایسا کیوں نہ کیا تم نے جب تم نے یہ غلط بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا گمان کریں، بھلائی کا گمان کریں، گناہ کا گمان کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کا گمان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے اسے سب سے پہلے اس کو بیان کیا، حکم بھی بیان کیا، پہلے تنبیہات کی، توجہ دلائی، فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب تم نے یہ الزام سنا تو تم نے کیوں نے کہا اپنی زبانوں سے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم تو زبان سے یہ کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں تم نے زبان سے یہ کلام کیوں کی؟ کسی عورت کے بارے میں، کسی گھر کے فیملی ممبر کے بارے میں، اور پھر بالخصوص رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں گناہ کا اور زنا کا تمہارے ذہن میں خواب خیال کیوں آیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اب یہ ایک تربیت ہے کہ منافقین نے ایک گھروں میں ناچاکی، گھریلو اور خاندانی نظام کو مشکوک بنانے کے لیے، خاندانی نظام کو، خاندان نبوت کو، گھرانہ نبوت کو ہدف بنا کر باقی وہ لوگوں کے لیے تو آسان ہوگا یہ مسئلہ، یہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا تو قرآن رہنمائی دیتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے ہوئے اس بات کا تذکرہ ہوا، منافقین نے یہ الزام لگایا تو اپنی بیوی کو سمجھایا، بتا رہے ہیں کہ اگر تیرے بارے میں یہ بات ہو تو بتا پھر تیرا کیا خیال؟ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی غیر مسلم مشرک عورتوں نے بیعت کی، قرآن نے حکم دیا میرے پیغمبر یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات،
یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ میرے پیغمبر جب یہ ایمان لا کر عورتیں آپ کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کریں، تو آپ ان سے بیعت لیں، ان سے معاہدہ لیں، ان کو ان اصولوں کا پابند بنائیں کہ گھروں میں خواتین وہ ان اصولوں کو قائم رکھیں گی۔ پہلا اصول کیا ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ عورتیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ عقیدہ توحید کا ہوگا، عقیدہ آدم علیہ السلام کا جو توحید کا بتایا، نوح علیہ السلام نے جو توحید کا راستہ بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا راستہ بتایا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کا راستہ بتایا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی وحدانیت کا راستہ بتایا، ما لکم من الہ غیر، ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تمہارا الہ اور معبود، تمہارا حاکم، تمہارا بڑا اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت اسی کی، نظر و نیاز اسی کی، سجدہ اسی کا، قانون اسی کا، نظام اسی کا، حکم اسی کا چلے گا۔ اب یہ ان سے بیعت لینی ہے، معاہدہ لینا ہے۔ دوسرا ولا یسرقن، چوری بھی کرے گی، ولا یزنین، زنا بھی کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور اپنے ہاتھوں اور قوم کے سامنے طوفان نہیں باندھے گی، اور کسی نیکی کے کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی، عورتوں میں موجود تھی۔ جب یہ بیعت لی رسول اللہ نے تو کہنے لگی کہ میرا خاوند ہاتھ تنگ رکھتا ہے، آپ نے کہا ہے کہ چوری نہیں کرنی، تو اب وہ تو پورا خرچہ نہ دے تو ہم کیا کریں؟ اور اس میں سے، اس کے مال میں سے پھر ہم گھر میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر؟ اب یہ فوراً مسئلہ پوچھا کہ سمجھداری کی بات، مسلمان ہو رہی، عرب کے قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی، دشمنی کی تو بالکل بڑھ چڑھ کر دشمنی کی، حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کروائے، لیکن جب مسلمان ہوئی تو کھل کر اظہار کیا، کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا میں بسنے والے انسانوں میں اللہ کے پیغمبر فرمایا آپ سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، اب کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگی اب زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں، دل سے قبول کر لیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھنے سے پہلے عالم کیا تھا؟ دشمنی کا، نفرت کا، دوریوں کا۔ جب دل میں کلمہ اتر گیا اور فرماتی ہے کہ اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی پسندیدہ اور محبوب انسان نہیں، اس لیے اب آپ کی رہنمائی میں تو ہم نے گھر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، گھر چلانا ہے۔ اگر میرا خاوند، میں اس کے مال میں سے کتنا لے سکتی ہوں؟ فرمایا کوئی مانگنے والا آ جائے تو صدقہ لے سکتی ہوں، کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کو تم کھانا کھلا سکتی ہو، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی اجازت کے بغیر تم اس کے مال میں سے اس کی عام قسم کی ضرورت پوری کر سکتی ہو۔ ہاں بڑا خرچہ کرنا ہو تو پھر خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے خرچہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ چھوٹے موٹے گھریلو اخراجات، روزانہ کی زندگی کی عام ضرورتیں، وہ تم لے سکتی ہو، اس میں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں اس کو تعلیم دی وہاں مردوں کو بھی تعلیم دی، خاوند کو بھی تعلیم دی کہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے گھر میں جس عورت کو لا کے رکھا بیوی بنا کر، گھر کے اندر تمہیں
اتنا ماحول، اتنی اجازت، اتنا تصرف اپنی بیوی کو ضرور دینا ہے کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمانداری کر سکے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت پوری کر سکے، کوئی ایمرجنسی چھوٹی موٹی آ جائے تو اس میں سے مال خرچ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، فقہاء محدثین کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے پاس اتنا مال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو اتنا خرچ کر سکے گھر میں، بالکل سارا بھی نہ دیا جائے اور بالکل بھی اسے ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ رکھا جائے۔ ان دونوں کے درمیان بین ذالک قواما، اس کے درمیان اعتدال کی حالت رکھی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، ولا یزنین، زنا نہ کرے۔ تو حضرت ہندہ نے پوچھا، کیا رسول اللہ، کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی؟ کوئی ایک شریف اور خاندان کی اور ایک عورت ابھی مسلمان ہوئی، لیکن تصورات دیکھیں، انسان طبیعی طور پر، فطری طور پر عورت میں اللہ نے شرم رکھی، حیا رکھی ہے۔ یہ ہماری مشرق کی روایات رہی، مشرقی قوموں کی خاص طور پر یہاں ہماری عورتوں میں شرم و حیا ہے، وہ کسی سے ناجائز تعلق نہیں رکھتی، اس لیے کسی کو اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں زبان سے گفتگو بھی کرے، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں آپ بغیر 4 گواہوں کی شہادت کے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز عمل کی مرتکب ہے۔ 4 گواہ شریعت نے رکھے، 4 گواہ جس کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو پھر کہے کہ ہم اس سے گناہ ہوا ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں 2 گواہ دیکھ لوں، 2 آدمی موجود ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو بڑی غیرت ہے، اور میں اللہ تجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تم با غیرت ہو، تم با حیا ہو، لیکن جب بھی تم کسی عورت پر زنا کی الزام تہمت لگاؤ گے، زبان سے کلام کرو گے، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ 4 گواہ نہیں پیش کرو گے تو تمہیں حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 جلد۔ قرآن نے سورہ النور میں، یہ نور کی صورت ہے، جس صورت نے آ کر سب سے پہلے انسان کی حیثیت، عزت، عصمت اور پاک دامنی کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ اور گھر کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو عملی طور پر محفوظ رکھنا، مرد عورت کے ذریعے، خاوند اپنی بیوی کے ذریعے، بیوی اپنی خاوند کے ذریعے اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو قائم رکھیں گے۔ لہذا قرآن حکیم یہ اصول بتاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اغیر منک، اللہ تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اب یہ 4 گواہ کس نے مقرر کیے؟ اور میں قرآن نے مقرر کیے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء، ایمان والی بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اور پھر اس کے بعد صرف کوڑوں کی سزا نہیں ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر انسانی معاملات میں ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ اب وہ ناقابل یقین انسان بن گیا،
اس کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ انسانی معاشرے کے مسائل حل کرنے میں اس کی شہادت اور گواہی اللہ کہتے ہیں مت قبول کرو، کیونکہ اس نے ایک انسانی زندگی کو ڈیمیج کیا، ایک گھر کو تباہ کیا، ایک عورت کی عزت کو تباہ کیا، اس پر ناجائز کلام کیا۔ زبان سے یہ جملہ نکالنا، قرآن کہتا ہے تمہیں یہ زبان سے جملہ نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں نکالا کسی کے بارے میں؟ اس لیے گھر کی زندگی میں تو حضرت ہندہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا شریف عورت زنا کر سکتی؟ آپ ہم سے زنا کا معاہدہ لے رہے ہیں کہ دین اسلام کا اصول ہے، کیا شریف عورت سے یہ ممکن ہے؟ ایک جاہلیت کے دور میں، شرک کے دور سے نکل کے آنے والی ابھی ایک مسلمان عورت ہے، لیکن ان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں عفت اور پاک دامنی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتی کہ شریف عورت وہ اپنی عزت کو پامال کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں ممکن ہے؟ جس معاشرے میں عورت اور گھر کے اس معاملے کو نقصان پہنچے، ڈیمیج ہو، اسے قرآن قبول نہیں کرتا، اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا، اس عمل کو اختیار کرنے والوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اس کے حوالے سے گفتگو بھی قبول نہیں کرتا۔ معاملات کو صاف رکھنا یہ ضروری قرار دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تو بڑی غلطی ہے، لیکن چھوٹی غلطیاں گھروں میں ہو، فرمایا گھر کے کسی ممبر سے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس غلطی کو معاف کرو، اس غلطی کو بار بار پکڑو مت، کھینچو مت، تنبیہ ضرور کر دو، توجہ دلا دو، لیکن گھر میں غلطی پیدا ہو جائے، کسی سے غلطی پیدا ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام سرزد ہو جائے، تو اب اس کے حوالے سے گھر کے اندر قصاص کا معاملہ، سزا کا معاملہ، سزا دینا ضروری نہیں۔ اس لیے فرمایا گھر کے سربراہ کو کہ تم سزا کا تصور قائم رکھو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ گھر میں سزا دینے کے لیے کوئی چیز اوپر لٹکا کے رکھے۔ سزا دینی نہیں ہے، جو غلطی کرے اسے بتانا ہے کہ یہ دیکھ لو، تاکہ ان میں غلطی کی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن ادھر سے سزا دینے میں بھی غلطی نہ ہو۔ اب گھر کے اندر سزا اور جزا کا نظام وہ کس انداز سے رکھنا ہے، قرآن حکیم اس پر رہنمائی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اصول سمجھاتے ہیں، لیکن ہم نے وہ سننے ہوں، پڑھنے ہوں، سیکھنے ہوں، ہمارا ارادہ ہو تو پھر ہم اس کو سمجھے، سیکھیں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق میں پیدا کریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جھگڑا آ گیا آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس نے باپ نے آ کے شکایت کی کہ اس بیٹے نے مجھے بھی اور اپنی ماں کو بھی مارا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس کو فرمایا تو نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا، کہنے لگا امیر المومنین ان کا اپنے قصور ہے، جیسے میں بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بکریاں دے کر جنگل میں بھیج دیا، میں تو سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں۔ اب میں ایک دن شام کو واپس آیا تو یہ میرے ماں باپ دونوں لڑ رہے تھے، اور میں نے ان کو بہت چھڑانے کی کوشش کی، انہوں نے چھوڑا نہیں ایک دوسرے کو۔ ہم تو جنگل میں روزانہ یہ کام کرتے ہیں کہ بکریاں آپس میں لڑتی ہیں، پہلے ویسے ڈنڈا کھڑکاتے ہیں، کوئی چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہ چھوڑے تو ایک ایک کو مارتے ہیں، دوسرے دوسری کو مارتے ہیں، وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے وہ جنگل والا اسلوب اور طریقہ یہاں بھی اختیار کیا۔ پہلے تو میں نے بہت کہا کہ چھوڑ دیں، انہوں نے چھوڑا نہیں، اور پھر میں نے لاٹھی تو میں ساتھ ہی لایا تھا بکریاں لے کر، ایک ایک کو لگائی، دوسری دوسرے کو لگائی، دونوں نے لڑائی چھوڑ دی۔ تو کہنے لگا مجھے تو اور کسی نے کچھ سکھایا نہیں، صبح جنگل سے مجھے بھیج دیا انہوں نے بکریاں چرانے کے لیے، یہ نہیں کا قصور ہے، اگر یہ غلطی سمجھتے ہیں تو مجھے پہلے بتایا ہوتا، سکھلایا ہوتا،
تو میں وہ طریقہ کار اختیار کرتا. اب گھریلو نظام ہم کس اصول پر چلاتے ہیں, یہ کس طریقہ کار پر چلاتے ہیں, آج کسی کو کوئی پتہ نہیں. نہ مرد کی تربیت ہے نہ عورت کی تربیت. کوئی کام خرابی پیدا ہوتی ہے, مرد بھی تیش میں غصے میں ہوتا ہے, اب وہ آ کر گھر میں کوئی مسئلہ نمک تیز ہے, کوئی چیز خرابی ہے, کہتے ہیں 3 طلاق. 3 طلاق سے کم طلاق بھی نہیں دیتے. اب عورت بھی انتظار میں کہتے ہیں فٹافٹ طلاق دے. اب بعد میں سارے روتے ہیں طلاق ہو جانے کے بعد. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صرف ان کی خرابی نہیں, ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہمارا تعلیمی نظام, تربیتی نظام یہ فرقہ وارانہ اصولوں پر چلا. ہم فرقوں کے خلاف تو دعوت دیتے, فرقوں پر گفتگو کرتے. ہم اپنے گھریلو نظام پر ہمارا منبر خاموش. تربیت کے حوالے سے ہمارے پاس وقت بھی نہیں کہ ہم کسی میدان تربیت میں اتر کر تربیت حاصل کریں, اپنے بچوں کو تربیت دیں. انہوں نے گھر کیسے چلانا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, بچے کا حق کیا ہے, گھر کا حق کیا ہے, عزت کس چیز کا نام ہے, زبان کا استعمال گھر میں کیا کرنا ہے, آنکھ کا استعمال کیسے کرنا ہے, کان کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم نے اپنی اعضاء اور جوارے کو گھر میں اپنے جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے. گھر کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں, ان سے ہمارا کیا رویہ ہوگا. قرآن یہ سمجھاتا ہے لیکن مسلمان سمجھے تو تب. اب ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک رویے بدل گئے. یہ رویے غیر انسانی ہے, غیر قرآنی ہے, غیر دینی ہے, نبی پاک کے اسوے کے خلاف. اس لیے آج ہر گھر جہنم, ہر گھر میں لڑائی اور نفرتیں, ہر گھر میں شاخسانے. اپنی عزت اور عصمت اور اپنے بچوں کی تربیت اور کمال کیسے پیدا کریں گے, یہ ایک ضروری چیز ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سورتوں کی تعلیم دو. سورہ مائدہ سے کہو, سورہ نور, اس کی تعلیم دو باقاعدہ. آج سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں لیکن یہ معاشرت, گھریلو نظام جو قرآن اس کے بارے میں اصول دیتا ہے, ہم نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے, نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے. اس کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگوں نے دیا ہوا وہ چلتا رہے گا, وہ تو اپنی مرضی جو مرضی کرے, وہاں تو سب چیزیں چلتی ہیں. تربیت تو نہیں ہوتی ہے. یہ تربیت ضروری ہے ہر گھر میں, ہر خاندان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلوک واپس عطا فرمائے کہ ہمارا خاندان, ہمارا گھر الفت کا, محبت کا, اخلاق کا, علم کا, شعور کا, تحمل اور برداشت کا مظہر بنے. ہر ایک دوسرے کا قدردان بنے, ہر ایک دوسرے کی عزت عفت پاک دامنی کا محافظ بنے, ہر ایک دوسرے کے حقوق کا محافظ اور قدردان بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول, سنت انبیاء, اس سے یہ مزاج اور ذوق نصیب فرما دے. واخر دعوانا